بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے تحویل قبلہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو نماز اس طرح سے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو استقبال قبلتین کہتے تھے، یعنی بیک وقت خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے تھا اور سیدھ میں بیت المقدس تھا۔ استقبال قبلتین مکہ میں رہتے وقت ممکن تھا، لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے جنوب میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تھا اور شمال میں بیت المقدس تھا۔ یہاں پر استقبال قبلتین ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آ کر بیت المقدس کی طرف یعنی شمال کی طرف منہ کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ یہ چیز بہت تکلیف دے رہی تھی ان لوگوں کے لیے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، کیونکہ جتنی محبت ان کو خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر لپٹ کر کہا تھا کہ اے کعبہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور کب ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ مدینہ منورہ کے مغرب میں بنی سلمہ میں واقع مسجد قبلتین میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادائیگی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ اسی وقت بیت المقدس کی طرف سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور باقی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی ادا کی۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری سن 224 عیسوی کو پیش آیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران وحی کر کے کعبہ کی تحویل کا حکم دیا اور مسجد حرام کو مسلمانوں کے لیے واحد قبلہ منتخب کیا۔ اس کا باقاعدہ ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دائمی کتاب قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142، 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا، اور قرآن حکیم کے رکوع 16 اور 17 میں بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ تبدیل کرتے ہی تمام صحابہ کرام نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں مکمل کیا۔ مسجد قبلتین ایک خاص سفید رنگ کی مسجد ہے۔ اس کے 2 مینار اور 1 گنبد ہے۔ ابتدا میں مسجد قبلتین کے 2 محراب تھے، ایک مسجد اقصیٰ کی طرف اور دوسرا بیت اللہ شریف کی طرف، لیکن کچھ عرصہ پہلے تعمیر کے دوران اس کا ایک محراب رہنے دیا جو کہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ مسجد قبلتین، مسجد قباء، مسجد نبوی، مسجد حرام، یہ وہ مساجد ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نماز ادا کی بلکہ امامت بھی کروائی۔ اسی وجہ سے یہ مسجد اپنے زائرین کے لیے خاص مقام رکھتی ہے۔ مسجد قبلتین میں بیک وقت 2000 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سے پہلے کے زمانے میں اہل ایمان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ سب لوگ اس کو قبلہ تسلیم کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہہ کر پکارا ہے اور اس کی حرمت اور تکریم کا حکم دیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا کے تمام مسلمان
اسی مبارک گھر اور مقدس مقام کو مرکز تسلیم کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبح اللہ کے ہاتھوں کروائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی نگرانی کی اور حفاظت کی اور اس کا طواف کیا۔ پھر طوفان نوح کے وقت بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور بنیاد باقی رہ گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے تو اللہ ہی کی طرف سے آپ کے دل میں یہ خیال اور احساس پیدا ہوا کہ اسی بیت اللہ کو تا قیامت قبلے کا درجہ مل جائے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ سے اپنے محبوب کی دلی خواہش پوشیدہ نہ رہ سکی، مگر یہاں ایک تاویل یہ بھی تھی کہ لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ بے وقوف لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ان کو کس چیز نے اپنے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ تحویل قبلہ پر لوگ اعتراض کریں گے اور طرح طرح کے سوال کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے وہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان سکیں کہ کون ہمارے پیغمبر کے تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ گراں محسوس ہوتی ہے، مگر جن کو ہدایت بخشی ہے وہ اس کو گراں نہیں سمجھتے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو بڑا ہی مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی وجہ کو صاف بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ کی ہدایت کو کتنے لوگ ماننے والے ہیں، جب آپ ان کو تحویل قبلہ کا بتائیں گے۔ اس ایک طرح سے یہ ایمان والوں کی آزمائش تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش پر پابند رکھا اور انہوں نے اس حکم کو تسلیم کیا جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کو دیا تھا۔ قبلے کی تبدیلی سے مراد اللہ کی حد مقرر کرنا یا اللہ کا رخ مقرر کرنا نہیں ہے، بلکہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے، اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے۔ قبلے کی سمت متعین کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو عقیدت خانہ کعبہ ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔